اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پلاننگ ہمارا چیپٹر ان پروگریس ہے اور آج اس کا جو ہے سیکنڈ لیکچر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور اس سیکنڈ لیکچر یعنی آپ کی یہ تھرڈ ہیڈنگ کہلائے گی چیپٹر وائز۔ پہلی ہو گئی پلاننگ کی ڈیفینیشن، دوسری میں نے آپ کو کروا دی امپورٹنس، اور تھرڈ آگے جناب اسٹیپس ان پلاننگ۔ آج ہم یہ آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ پلاننگ کیسے کی جائے۔ What are the basic elements to get your plan very well؟ آپ اپنے پلان کو ایکچوئل حاصل کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے آپ پر کیا ہیں، لازم ہیں۔ تو بیٹا یاد رکھیے گا، اسے میں نے FAQ لکھا ہے، یہ ایگزامس کے اندر اس چیپٹر کا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ FAQ اسٹینڈ فار ایز یو نو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو اس کا تعلق پلاننگ سے ہے، اور ظاہر ہے ہم اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پلان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے۔ اور یہ تمام جو اسٹیپس ہیں یہ آج کے ماڈرن جو سائنٹسٹ ہیں، مینیجریل سائنٹسٹ مسٹر فلمر، ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایگزام میں RN فلمر لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا، تو کنفیوز مت ہوئیے گا، یہ 19 کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انہوں نے ان کو پلان کر کے دیا کہ اسٹوڈنٹ کو بتایا جائے کہ کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہے چوز آبجیکٹیوس۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، منزل کا تعین کرنا ہے۔ منزل مقصود کیا ہے، آپ جانا کہاں چاہتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو شوڈ ڈیٹرمائن یور ڈیسٹینیشن، اور اس ڈیسٹینیشن کو فائنلائز کرنے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے، اپنی پلاننگ کریں گے۔ تو یاد رکھیے پہلا کیا ہے، آپ اپنے مقصد کو ڈیٹرمائن کرنا سیکھیے۔ پلس اس میں کیا چیز آ جاتی ہے، عام طور پر اداروں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، پروڈکشن کا لیول کتنا رکھا جائے، گڈ ول کو کیسے انہینس کیا جائے، اپنے ہیومن ریسورس پر کیسے کام کیا جائے، مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ڈیزائن کی جائے، اپنے پروفٹ کو انہینس کیسے۔ دیز آر دا فنڈامنٹل ڈفرنٹ سارٹس آف آبجیکٹیوز میں بی اینی آرگنائزیشن میں بی ہیو۔ پلس کمیونیکیٹ آبجیکٹیوز۔ دوسرا بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ادارہ اپنی منزل کا تعین تو کر لے، لیکن اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اس منصوبہ بندی کے عمل میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وابستہ ہیں انہیں آپ آن بورڈ لے لیں۔ اگر آپ ان تک یہ بات نہیں پہنچائیں گے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ لنکیج کیسے ہوں گے، ایک سنکرونائزیشن کیسے ہوگی، ذہنی ہم آہنگی کیسے وجود پائے گی۔ تو میرا یہی کام ہے، اگر میں دیکھیں نا، میں کہیں جا رہا ہوں، کہیں نکلنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میری فیملی کے کچھ ممبرز بھی ہوں، تو مجھے پلان اپنے تک نہیں رکھنا، بلکہ انہیں کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ٹائم ہوگا، اس ٹائم آپ کو یہاں میرے پاس پہنچنا ہے۔ دس از کمیونیکیشن آف یور آبجیکٹیوز۔ تو جو لوگ آپ کے ساتھ اس معاملے میں اٹیچ ہیں، آپ ان کو آن بورڈ لیں، ان کو ون پیج پہ لے کر آئیے۔ تیسری بات آتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے اپنے آبجیکٹیوز یا اپنے پلان کی ایگزیکیوشن کے دوران بہت سارے ایسے حالات ہیں جن کے بارے میں آپ کبھی کبھار سرٹن ہوتے ہیں، کبھی آپ تھوڑے سے سرٹن ہوتے ہیں، کبھی آپ بالکل انسرٹن ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ کبھی ہم تھوڑا بہت جان لیتے ہیں، کبھی نہیں جان پاتے۔ تو جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور جو کچھ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے آئیڈینٹیفائنگ پریمیسز، یعنی منصوبہ بندی کی حدود کیا ہیں، اس کے مفروضات کیا ہیں۔ مفروضات فرض سے نکلا ہے، فرض سے مفروضہ ہے، اور مفروضے کی جمع کیا ہے، مفروضات، یعنی بعض حالات کو فرض کر لینا۔ اس کے 3 لیول ہو سکتے ہیں، اور وہ پہلا لیول کیا ہے، کنٹرولبل پریمیسز۔ کنٹرولبل پریمیسز کا مطلب ہے جہاں میں اور آپ اپنی پلاننگ کے دوران بالکل آزاد ہیں، آسانی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ادارے کو کب بند کرنا ہے، کب کھولنا ہے، کب کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پروڈکٹ میں کیا چینج لانا ہے، ہم آسانی سے، ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے کہیں کسی سائڈ سے بھی، یہ فیصلہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سیمی کنٹرولبل پریمیسز وہ ہوتی ہیں جہاں کسی حد تک آپ آگے بڑھتے ہیں اور حالات خراب ہونے کی صورت میں اسٹیپ بیک بھی لے لیتے ہیں۔ مثلا یونین کے ساتھ آپ کی بات نہیں بنتی، لیبر یونین کے ساتھ، یا پروفٹ آپ کو میٹر کر رہا ہوتا ہے، آپ کیسے انہینس کریں نہ کریں، تو آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے پرائس پالیسی کے اندر، کہ یار اس وقت مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے، تو بس اوقات اس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ چونکہ یہ سیمی کنٹرولبل ہے، یہ کسی حد تک آپ کے کنٹرول میں ہے، ادروائز نہیں۔ اور کچھ حالات کو ہم نے UCP لکھا ہے، یعنی ان کنٹرولبل پریمیسز، ناقابل حدود، یعنی وہ حدود جن کے بارے میں آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ہم اس سے اینٹی نہیں جا سکتے۔ جیسے کہ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی ایک پینڈیمک وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمیں اس کو سامنے رکھ کر ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ مثلا گورنمنٹ کے رولز، گورنمنٹ کی پالیسیز، گورنمنٹ کے لائن آف ایکشنز، اور انوائرمنٹ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اپنی صحت کیسے بچانی ہے، اور اسی طرح ٹیکس کی پالیسی کیا ہے،
ٹائمنگ کی پالیسی کیا ہے اداروں کے لیے، ہمیں اس کو فالو کرنا، یہ انکنٹرولیبل ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ پریمیسز بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. اسی طرح سروے آف ریسورسز کے میننگ کیا ہے؟ وسائل کا جائزہ لینا. وسائل کا وسائل کیا ہیں؟ فنڈ وسائل ہیں آپ کے پاس جگہ، آپ کے پاس ایک ریسورس ہے، آپ کے پاس وقت ریسورس ہے، آپ کے پاس مشین، پلانٹ، ٹیکنالوجی، اکوپمنٹ. دیز آر دا فنڈامنٹل ریسورسز فار این آرگنائزیشن. لہٰذا ان کا جائزہ بھی لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں میری کمپنی اس سال تقریباً 12 مہینے کے اندر جو ہے 1000 کاریں بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور 1000 کاریں بنانے کے لیے میرے پاس تقریباً 10 کروڑ کا سرمایہ موجود نہ ہو، تو یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. سو وی شوڈ گیٹ دا ٹوٹل لینتھ اور ڈیٹیل آف آور ریسورسز کہ وٹ آر دا ریسورسز اویلیبل فار اس. ہمارے پاس کتنے ریسورسز اس وقت کیا ہیں موجود ہیں، ہم اس کو دیکھ کر سمپلی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا. اسی طرح سے اسٹیبلشنگ پالیسیز یا اسٹیبلش پالیسیز کیا ہیں؟ پالیسیز لاہ عمل ہے، یاد رکھیے گا. یہ بھی منصوبہ بندی کی ایک شاخ ہے، اٹس اے برانچ آف پلاننگ. یہ پلاننگ کا ہی کیا ہے حصہ ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں چارٹر آف ایکشن، لائن آف ایکشن. پالیسیز آر چارٹر آف ایکشن. اٹس اے فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ وچ نارملی ان فارم آف ریٹن شیپ. یہ عام طور پر تحریری ہوتی ہیں اور بسا اوقات غیر تحریری بھی ہو سکتی ہیں. تو پالیسیز کے ذریعے جب پالیسیاں بنا لی جاتی ہیں تو مینیجر کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ اپنی پالیسی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہی چلنے کو ترجیح دیتا ہے، اس سے اسٹیپ فارورڈ نہیں لیتا، کیونکہ یہ پالیسیز اوپر سے بن کر آتی ہیں، ٹاپ ہائرارکی کی جانب سے آتی ہیں. اب یہ میں بتاتا ہوں پالیسی کی 4 اقسام ہو سکتی ہیں، تھوڑا سا میں اس کو بریف کر دوں. امپلیڈ پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ان اسٹیٹڈ پالیسی، غیر بیان کردہ. بعض چیزیں لازمی نہیں کہ مالکان آپ کو ہر بات بٹھا کر بتائیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ چیزیں ان کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں اور ہر ایک سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے، یہ امپلیٹ پالیسی ہے. اور دوسرا اس کا سینس یہ ہے کہ اگر مسٹر یاسر کسی جگہ اپوائنٹ ہوتا ہے تو پہلی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس ادارے کو مجھے نقصان نہیں پہنچانا، اس ادارے کی کسی شے کو نقصان نہیں پہنچانا، اس ادارے سے وفادار رہنا ہے. یہ امپلیڈ ہے، یہ مجھ پر لاگو ہو جاتی ہے. ایسے ہی انٹرنلی اوریجینیٹڈ پالیسی، یہ پالیسیز کا تعلق جو ہے ڈپارٹمنٹل لیول پر ہوتا ہے کہ ادارے کے مقاصد کیا ہیں، اس مقاصد کو کیا کہتے ہیں، ایک گرینڈ پالیسی بنائی جاتی ہے، ڈپارٹمنٹل بنائی جاتی ہے. مارکیٹنگ کی پالیسی HR کی پالیسی سے الگ ہوگی، HR کی پالیسی فائنانس کی پالیسی سے الگ ہوگی، کوالٹی پالیسی الگ ہوگی. یہ اوریجینیٹڈ پالیسی ہیں، یہ بھی ہماری اندرونی ادارے کی طرف سے ہوتی ہیں. اپیلڈ پالیسی، استدعائیہ پالیسی، التجائی پالیسی کا تعلق ملازمین کے حوالے سے کہ اگر ملازمین انریسٹ فیل کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں تو وہ درخواست دے سکتے ہیں مینجمنٹ کو کہ سر ہمارا کچھ خیال کریں، ہم لوگ بہت غیر محفوظ ہیں، ہماری جاب کے ایشوز ہیں. اور یہ درخواستیں اگر مینجمنٹ کے پاس جائیں اور اس پر وہ لائے عمل کا اعلان کریں کہ ہاں اس میں سے کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں، تو یہ اپیلڈ پالیسی کہلائے گی. اسی طرح سے ایکسٹرنلی امپوز پالیسی کیا ہوتی ہے؟ جو باہر سے لاگو ہو. مثلا کمپنیز ایکٹ کیا کہتا ہے، گورنمنٹ کیا رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، ان کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. تو دیز آر دا ڈفرنٹ کائنڈز آف پالیسیز. چوز آلٹرنیٹیوز کا مطلب کیا ہے کہ پلاننگ کی ایگزیکیوشن کے دوران اگر آپ ایک ہی سمت میں بڑھتے رہیں گے ٹھیک تو ہے، لیکن آپ کو آلٹرنیٹ یعنی متبادل کی طرف بھی جانا ہوگا کہ میرے مقصد کے حصول کے لیے اور کوئی راستہ ہے یا نہیں، اور وہ راستے کیسے ہونے چاہیے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ کم وقت میں کور ہوں، کم خرچ میں کور ہوں، زیادہ فائدہ مند ہوں. یہ آپ کی ایفیشنسی آف پلان ہے جو میں لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکس کیا. یہ مینیجر ہونا چاہیے کہ میرے ادارے کا مقصد بھی اچھا ہو جائے، اس پہ خرچ بھی کم آئے، ٹائم بھی کم ہو، خطرہ بھی کم سے کم ہو. اسی طرح سے اسٹیبلش رولز اینڈ پروسیجر، یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، اسے ہم لاہ عمل کہہ سکتے ہیں. اور رولز کیا ہیں؟ وہ موٹے موٹے لاز ہیں جن پر عمل کرنا ادارے کے لیے بہت کیا ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس پر آپ کو کوئی آپ سے کمپرومائز نہیں کرے گا، آپ کو لازمی فالو کرنا پڑے گا. جیسے اس کو میں کہہ سکتا ہوں ضابطہ کار، ضابطہ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف پروسیجر یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، آج کل جیسا چل رہا ہے SOPs. مثلا کسی ادارے میں جائیں، جناب ماسک پہن کر جائیے، آپ کو سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرنے ہوں گے. یہ چیزیں کیا ہیں، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کسی ادارے میں آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ نوشی منع ہے، گھاس پر چلنا منع ہے، ہارن بجانا منع ہے، نو پارکنگ لکھی ہوتی ہے. یہ رولز ہیں اور یہ بھی ادارے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ بتائے جائیں، اس پہ کمپرومائز ریجڈ ہوتے ہیں. ایسے ہی پروسیجر کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو شو کرنا. مثلا ادارے کی پالیسی کیا ہے، ادارہ لوگوں کو ہائر کیسے کرے گا، ادارہ نکالے گا کیسے، اس کی پالیسی.
اب رکھنا کیسے ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ وہ پہلے اپلائی کرے گا، اس کی سی وی آئے گی، اسکروٹنائز ہوگی، اس کو میرٹ پر لانے کے بعد پھر اس کا ڈیمو ہوگا، پھر اس کا ایک پرائمری انٹرویو ہوگا، پھر سیکنڈری انٹرویو ہوگا. یہ پروسیجر ہے. ادارے نے چھٹیوں کا اعلان کر رکھا ہے، جناب ہر ورکر کو سال میں 12 چھٹیاں الاؤ ہیں. اب وہ چھٹیاں الاؤ تو کر دیں، لیکن وہ لینی کیسے ہیں یہ پروسیجر بتائے گا. کہ آپ اپنے امیڈیٹ باس کو انفارم کریں گے، وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ کے پاس جائے گا، پھر وہ ایچ آر کے پاس آپ کی درخواست جائے گی، پھر آپ کو ایک فارم بھرنا ہوگا، پھر وہ سبمٹ کرانا ہوگا. یہ تمام چیزیں، یہ پروسیجر ہوتا ہے. پلس آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا وقت ہے، ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہے. دس از آل اباؤٹ اسٹیبلشنگ بجٹ. بجٹ بھی کیا ہے یاد رکھیے گا. بجٹس آر پلانس وچ ایکسپریس ان نیومیریکل فارمس. بجٹس آر ایکسپریس ان اسٹیٹسٹیکل فارم. یہ آپ کے منصوبوں کا عددی اظہار ہیں. یعنی اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس فنڈ کتنے ہیں، بجٹ کتنا کہہ رہے ہیں، اور پھر بجٹنگ کے دوران آپ کو طے کرنا ہے کہ ہمارا بجٹ کیا اوپر تو نہیں جا رہا ہے، کیا بہت کم تو نہیں ہے، کیا ایک ایوریج بجٹ ہے. تو جو چیز بجٹ کی رینج میں آئے گی ہمیں وہی اڈاپٹ کرنی ہوگی. پھر میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹائم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا تعلق جو ہے آپ کی پروڈکشن سے بھی ہو سکتا ہے، اسپیس سے بھی ہو سکتا ہے بجٹنگ کے لحاظ سے. پھر بجٹ کی کیا ہے مختلف اقسام ہیں، مثلا کیپٹل بجٹ، کیش بجٹ ہوتا ہے، کیپٹل بجٹ ہوتا ہے، پروڈکشن بجٹ ہوتا ہے جناب، ماسٹر بجٹ ہوتا ہے، برانچ بجٹ ہوتا ہے. اس طرح کے مختلف طرح کے بجٹس ہوتے ہیں. پلس اسکیجول یا ٹائم ٹیبل کو سلیکٹ کرنا، کہ ہر ادارے کے اندر یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کو اسٹیبلش کریں کہ کون سی ایکٹیویٹی کتنی دیر میں مکمل کرنی ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے کالج کے اندر بھی دیکھا کہ ایک گھنٹے کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، 50 منٹ کی بھی ہوتی ہیں، 45 منٹ کی بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد کس کی سلاٹ ہے، اس کے بعد کس کی سلاٹ ہے، اور ایک ہفتے میں کتنی کلاسز ہوئیں. تو یہ پلاننگ کا ہی حصہ ہوتی ہے. اس کے ذریعے کاموں کو چیک کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. پلس اسٹیبلشنگ اسٹینڈرڈس. اسٹیبلشنگ اسٹینڈرڈ کا مطلب ہے معیارات کا تعین. دیکھیں معیار کا تعین کیے بغیر، اس کو واضح کیے بغیر آپ کوالٹی چیک نہیں کر سکتے، آپ آؤٹ کم نہیں دیکھ سکتے. تو میں کہا کرتا ہوں اسٹینڈرڈز آر دا یارڈ اسٹک ٹو میئر دا پرفارمنس. معیارات کارکردگی کو چیک کرنے کا پیمانہ ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک پیپر دے دوں اور اس پر لکھوں یہ 10 سوال ہیں کرنے ہیں، 10 سوال اٹیمپٹ کویسچنس، صرف کویسچنز لکھے ہوئے ہیں. تو لازمی ایک اسٹوڈنٹ پوچھے گا سر اس میں سے کتنے کرنے ہیں، تو میں کہوں گا 5 کرنے ہیں، تو یہ 5 اسٹینڈرڈ ہے. سر ٹائم بتا دیجئے، ٹائم اسٹینڈرڈ ہو گیا. تو معیارات کارکردگی کی جانچ پڑتال کرنے کا ایک پیمانہ ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ معیارات جو ہوتے ہیں 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، کوانٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. کوانٹیٹیو کیا ہے؟ میں پروڈکشن مینیجر ہوں اور ورکر مجھ سے پوچھتا ہے سر پیناڈول کے سیرپ کتنے بنانے ہیں، میں نے کہا 500 بنا دو. اب اس نے کہا سر اس میں شوگر فری کتنے ہوں گے بڑوں کے لیے، تو میں کہوں گا 250 بنا دو. تو یہ شوگر فری کیا ہے؟ کوالٹی ہے. اس میں کون سا انگریڈینٹ لیس کرنا ہے، اپ کرنا ہے، ڈاؤن کرنا ہے، یہ کوالٹی ہے. ٹوٹل کوانٹٹی کتنی ہے، یہ کوانٹیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، آپ اس کو لازمی لرن کیجیے گا. فرسٹ آف آل اس کی ہیڈنگس کو آپ نے یاد کرنا ہے، پھر لسٹ کیجیے گا، پھر اس پر آپ نے کام کرنا ہے، اس کا میٹر کیسے تیار کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.